سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم فيه صلاة يحل فيه طعام ويحرم فيه صلاة، وفجر تحرم فيه صلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه طعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وفي الحاكم وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. بسم اللہ یاد ہے، حفظ کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر دو طرح کی ہے. فجر کی دو قسمیں ہیں. ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا پینا روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور اس وقت نماز حلال ہو جاتی ہے. یعنی یہ فجر جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد کھانا روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا اس وقت جائز ہو جاتی ہے. وہ فجر، اور دوسری فجر کی قسم وہ ہے کہ اس کے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھنا حرام ہے، اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس وقت کھانا حلال ہو جاتا ہے یعنی روزے دار کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے. یہ حدیث ابن خزیمہ کی ہے. امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے. بلکہ امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت جابر سے دوسری سند سے روایت کیا ہے. اسی معنی کی یہ حدیث ہے. اس میں یہ اضافہ کیا کہ انہو یذہب مستطیلا فی الافق، یعنی پہلی فجر جب شروع ہوتی ہے تو یہ افق میں لمبائی کی طرف جاتی ہے. اور ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت یہ کی گئی کہ یہ بھیڑیے کے دم کی طرح ہوتی ہے. یہ حدیث ہے جو آپ نے ابھی سنی. سب سے پہلے اس حدیث کی روایت امام ابن خزیمہ نے کیا ہے. تو یہ حدیث جو ہے نا سند کے اعتبار سے امام مصطفیٰ اعظمی نے اس پہ جو تعلیق چڑھائی ہے وہ یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت جابر کی جو روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. وہ حدیث بطور شاہد کے انہوں نے پیش کیا ہے. تو کل ملا کر کے یہ حدیث صحت کے درجے کی ہے. لیکن اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی. آپ لوگوں نے اب تک صبح صادق اور صبح کاذب کا نام سنا ہوگا، ہے نا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو صبح صادق کیوں کہتے ہیں یا صبح کاذب کیوں کہتے ہیں. صادق کے معنی تو ہوتا ہے سچا، تو صبح بھی کیا سچی ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے نا. اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ صبح دو طرح کی ہے. صبح کی کو دو قسموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے. ایک صبح وہ جس کو ہم صبح کاذب کہتے ہیں، اور صبح صادق اور صبح کاذب میں دو فرق ہے. ایک حسی فرق ہے. حسی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشاہدے سے اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں، کوئی بھی آدمی. لیکن یہ فرق آپ کو شہروں میں یا آبادی میں رہ کر کے محسوس نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو میدان میں، صحرا میں کہیں رات گزارنی ہوگی، ہے نا. تو صبح میں اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو بہت واضح طور پہ کر سکتے ہیں. جو میں فرق ابھی آپ کو بتاؤں گا تو حسی فرق یہ ہے جو محسوس کر سکتا ہے کوئی بھی انسان
اور دوسرا فرق ہے شرعی، صبح صادق اور صبح کاذب میں ایک فرق ہے جس کو شرعی فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو دو طرح کے فروق ہیں۔ پہلے حصی جو فرق ہے دونوں میں، صبح صادق میں صبح کاذب میں، وہ 3 طرح کا فرق ہے۔ آپ اس کو 3 طرح سے دونوں کو الگ کر سکتے ہیں، صبح صادق کو صبح کاذب۔ صبح کاذب پہلے ہوتی ہے، اور پہلا فرق اس کا یہ ہے صبح کاذب اور صبح صادق کا کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ کے یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، اگر اول وقت میں ہوتی ہے تو اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، ہے نا، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے یہاں فجر کی اذان جو ہے کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 بجے، 5 مان لیتے ہیں، ہے نا، اول وقت اس کا۔ تو 4:30 بجے، ٹھیک 4:30 بجے آدھے گھنٹے کا فرق ہے صبح صادق اور صبح کاذب میں ہے۔ اور یہ بات شیخ عبد الرحمن السعدی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دونوں میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اور انہوں نے تجربے کی بنیاد پہ لکھا ہے، مشاہدے کی بنیاد۔ تو 4:30 بجے آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے، افق کہتے ہیں نیچے والا حصے کو، تو وہاں سے ایک روشنی جو ہے نا نکلتی ہے، اور وہ روشنی لمبی ہوتی ہے، یعنی مشرق سے نکل کر کے مغرب کی طرف ایک روشنی، پتلی سی روشنی جاتی ہے نا۔ یہ صبح کاذب کی سب سے پہلی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روشنی آدھے گھنٹے تک رہتی ہے، وہ روشنی جو طلوع ہوتی ہے وہ آدھے گھنٹے تک رہتی ہے، اور اس روشنی کی علامت یہ ہے کہ وہ افق سے تھوڑا اوپر، یعنی جو آخری حصہ ہے آسمان کا جو آپ کو دکھتا ہے اس سے تھوڑا اوپر طلوع ہوتا ہے، اور مغرب میں اوپر کی طرف پتلی سی ایک لکیر جاتی ہے، وہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ اور کاذب اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ روشنی آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے نا۔ تو طلوع ہو کر کے چھپ گئی، روشنی ختم ہو گئی، اسی اعتبار سے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے کہ فجر کا وقت ہو گیا، حالانکہ وہ فجر کا وقت نہیں ہے، وہ فجر کی نماز کا وقت نہیں ہے، اسی لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسری روشنی طلوع ہوتی ہے مشرق سے، جو افق کے نیچے کے حصے سے، یعنی جہاں پہ آسمان آپ کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ روشنی موٹی ہوتی ہے، یعنی جنوب سے شمال کی طرف پھیلی ہوئی۔ اس کی تشبیہ بعض علماء نے اس طرح سے دی کہ جیسے چڑیے کے 2 پنکھ ہوتے ہیں، ہے نا، تو اتنی ہی لمبائی چوڑائی میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ روشنی چوڑی ہوتی ہے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف، اور اوپر اس کی طرف جاتی ہے مغرب کی طرف۔ یہ صبح صادق کی علامت ہے، اور یہ صبح ختم نہیں ہوتی ہے، یہ روشنی جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پورے مشرق میں پھیل جاتی ہے، اور پھر پھیل کر کے پوری روشنی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ جو صبح ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ چونکہ باقی رہتی ہے اس لیے اس کو صبح صادق کہتے ہیں، یعنی یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک علامت تو حصی طور پہ یہ ہوئی کہ یہ روشنی صبح کاذب کی پتلی ہوتی ہے اور صبح صادق کی چوڑی ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ کہ صبح کاذب کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا آدھے گھنٹے کے بعد، اور صبح صادق کی روشنی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تیسرا فرق بتا رہا ہوں۔ تیسرا فرق یہ ہے صبح کاذب اور صادق میں کہ صبح کاذب کی روشنی آسمان کے مشرق میں، آسمان کے افق سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، یعنی متصل نہیں ہوتا نیچے، جبکہ صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ افق سے ملی ہوئی ہوتی ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 فرق ہے
حصی طور پہ صبح صادق اور صبح کاظم میں. شرعی طور پہ جو فرق ہے دونوں میں، صبح صادق میں صبح کاظم میں، اسی فرق کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس حدیث میں یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی فجر یعنی صبح صادق جب طلوع ہو جائے تو اس وقت کھانا حرام ہو جاتا ہے. یعنی روزے دار کے لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا، سحری نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ اذان کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور نماز حلال ہو جاتی ہے. وہ تحل فیہ الصلاۃ، یعنی اس کے بعد فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. صبح کاذب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحرم فیہ الصلاۃ، صبح کاذب کی جب روشنی نکلے گی تو اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے. یعنی اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ وہ صبح نہیں ہے. وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، البتہ روزے دار کے لیے کھانا حلال ہو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد آدمی کھانا کھائے گا یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے اور اذان ہو جائے، اس وقت تک وہ کھانا کھا سکتا ہے. تو یہ جو فرق ہے شرعی طور پہ کہ ایک کے طلوع ہونے کے بعد کھانا حلال ہو جاتا ہے اور دوسرے کے طلوع ہونے کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے. ایک کے طلوع ہونے کے بعد نماز حرام ہو جاتی ہے اور دوسرے کے طلوع ہونے کے بعد نماز حلال ہو جاتی ہے. یہ شرعی فرق ہے صبح صادق اور صبح کاذب کے اندر. خلاصہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کے فرق کو بیان کر دیا ہے. اور یہ فرق ایسا ہے جو ہر انسان اپنے مشاہدے سے ہے نا اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے. آج سے 25-30 سال پہلے، بہت زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے، 30 سال یا 40 سال مان لیجئے پہلے، ہمارے ہاں دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی جو نماز فجر کے لیے اوقات کی تعین یا نماز کا جو وقت ہے اس کے لیے علماء جو ہوتے تھے یا مؤذنین عام طور پہ انہی چیزوں کی رعایت کرتے تھے. آج کے اس دور میں علم فلکیات بہت زیادہ ترقی کر گیا. اب تمام چیزوں کے اوقات کو منضبط کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اب کیلنڈر بن گیا ہے نا. اب عالمی کیلنڈر بن گیا سالانہ، بلکہ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دائمی ہو گیا، دائمی کیلنڈر بن گیا ہے. تو اس میں جو اوقات لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیلنڈر کے اندر صبح کاذب لکھا ہوتا ہے، صبح صادق بھی لکھا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا ایک تقریبی کیلنڈر ہوتا ہے. یعنی بالضبط آپ نہیں کہہ سکتے کہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کے فرق کے ساتھ اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے کے بیچ میں جو فرق ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور یہ ان دنوں میں جب رات بڑی ہوتی ہے نا. فجر یعنی صبح صادق جس وقت ہم اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھنا اس کے بعد جب جائز ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک کا وقفہ کتنا ہے؟ 1.5 گھنٹے کا. 1 گھنٹہ 32 منٹ علماء نے صراحت کی ہے. اور یہ 1 گھنٹہ 32 منٹ جو ہے یہ اس زمانے میں یہ ہوتا ہے جب رات لمبی ہوتی ہے. جیسے آج کل جو ہے نا یہ جاڑے کا زمانہ ہے نا، تو اس میں رات لمبی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 5 بجے مان لیجئے کہ اذان اگر فجر کی ہوتی ہے تو آج کی تاریخ میں سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے 6:32 ہے نا. 1.5 گھنٹے کا وقت ہوا. اچھا گرمی کے زمانے میں رات تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ فرق جو ہے نا 15 سے 20 منٹ کا کم ہو جاتا ہے. یعنی 1 گھنٹہ 17 منٹ بالضبط اگر کہا جائے تو 1 گھنٹہ مئی جون کے مہینے میں 1 گھنٹہ 17 منٹ سے 18 منٹ کا وقت ہوتا ہے صبح صادق کے بعد سے
طلوع شمس کے بیچ میں۔ تو اس فرق کو بھی کیلنڈر بنانے والوں نے سامنے رکھا ہوا ہے نا۔ جامعہ کا جو کیلنڈر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لگا ہوا ہے، وہ کیلنڈر میں نے تیار کیا۔ یہاں جو بعض اساتذہ تھے قدیم، ایک تھے استاد شیخ رحمت اللہ صاحب سلفی، تو ان کو اس سلسلے میں تھوڑی دلچسپی تھی، معلومات بھی تھی، تو انہوں نے میں نے اور انہوں نے جو ہے نا مل کر کے اس کو تیار کیا۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو وقت حدیث میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں ہے نا، اس وقت کو تقریبی طور پہ اس میں داخل کیا گیا ہے، لیکن بالضبط جو ہے نا آپ اگر کہیں کہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے اعتبار سے، تو وہ کیلنڈر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوقات صلاۃ کا اعتبار مشاہدے پہ یہ زیادہ صحیح ہے نا۔ بالضبط وقت کی تحدید جو ہے انسان مشاہدے کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، اور اسلام نے نماز کے اوقات کو ایسا بیان کیا ہے اسلام میں کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کا وقت ہو، اس کو مشاہدے کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے اور وقت پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔